آج کل گردے کی پتھری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے جس کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پتھری کیلشیم کے کنکروں سے ملتی جلتی ہے جو کہ گردوں کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے ان میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ پتھری لمبے عرصے تک گردے کے کسی حصے میں موجود رہے، لیکن جب یہ اپنی جگہ چھوڑ کر خارج ہوتی ہے تو نہایت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پتھری گردوں سے ٹوٹ کر مثانے تک آتی ہے اور بالآخر پیشاب کی نالی کے ذریعے خارج ہوتی ہے، جبکہ پتھری کو باہر نکالنے کے لیے سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گردے کی پتھری کی علامات نہ صرف لمبے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہیں بلکہ مریض کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کی کچھ علامات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گردے میں بننے والی پتھری کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ ان میں شامل ہے پیشاب میں خون آنا، قے، متلی، بار بار پیشاب آنا یا پیشاب سے بہت ہی زیادہ بدبو آنا، پیشاب بہت کم مقدار میں آنا، بخار، پسلیوں کے نیچے اور پیچھے کی جانب شدید درد، براؤن، گلابی یا سرخ پیشاب آنا، پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنا، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف یا جلن کا سامنا ہونا۔ یہ علامات گردوں میں بننے والی 4 اقسام کی پتھریوں میں ہو سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی اقسام کون کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک سسٹائن سٹونز پتھری کی یہ قسم بہت ہی کم افراد میں پائی جاتی ہے۔ اس پتھری کی بنیادی وجہ موروثی بیماری ہوتی ہے جسے سسٹائن یوریا کہا جاتا ہے۔ سسٹائن دراصل غیر ضروری امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔ یہ پتھری زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں بنتی ہے۔ پتھری کی دوسری قسم ہے یورک ایسڈ اسٹونز۔ یورک ایسڈ اسٹونز یہ ایسی پتھریاں ہوتی ہیں جو کہ ڈائریا کی وجہ سے بہت زیادہ پانی خارج کر دینے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ایسے افراد جن کو ذیابیطس کا مرض لاحق ہو یا جو بہت ہی زیادہ پروٹین والی غذائیں کھا رہے ہوں ان میں بھی یہ پتھری بن سکتی ہے۔ کچھ جینیاتی مسائل بھی اس پتھری کے خطرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے کیلشیم سٹونز۔ زیادہ تر افراد کو اس پتھری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پتھری کی سب سے بڑی وجہ پیشاب میں کیلشیم کی مقدار کا بڑھ جانا ہے۔ گردوں میں یہ پتھری کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم آکسیلیٹ کی صورت میں بنتی ہے۔ آکسیلیٹ ایک مادہ ہے جو ہر روز جگر بناتا ہے۔ کچھ پھلوں، خشک میوہ جات اور چاکلیٹ میں آکسیلیٹ پایا جاتا ہے۔ پتھری کی چوتھی قسم ہے آسٹروائٹ سٹونز۔ پتھری کی اس قسم کو انفیکشن سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سٹون میگنیشیم، کیلشیم اور امونیم فاسفیٹ سے مل کر بنتا ہے جو گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے۔ جب یہ سٹون گردوں میں بڑھتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا اور مریض صرف ہلکا ہلکا درد محسوس کرتا ہے۔ پتھری کی یہ 4 اقسام کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ ان اقسام کی علامات مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، گوشت کا زیادہ استعمال۔ مرغی اور سرخ گوشت کا زیادہ استعمال پتھری کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق ایسے افراد میں پتھری کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں جو گوشت کم کھاتے ہیں۔ نمبر 2، نمک کا زیادہ استعمال۔ روزمرہ کی غذا میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے کیلشیم گردوں میں اکٹھی ہونے لگتی ہے جس سے گردوں میں پتھری بننے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا سامنا نہیں ہے تو روزانہ 2300 ملی گرام تک نمک استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ بلڈ پریشر کی صورت میں 1500 ملی گرام سے زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کیلشیم کا بہت کم استعمال۔ یہ بات درست ہے کہ گردوں میں پتھری کیلشیم کی وجہ سے ہی بنتی ہے، مگر کیلشیم کا استعمال بالکل ترک کر دینا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ جو لوگ ہر روز مطلوبہ مقدار میں کیلشیم حاصل کرتے ہیں ان میں پتھری بننے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی غذا میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو دوسرے کیمیکل کیلشیم کے ساتھ مل کر پتھری بننے کے خطرات کو بڑھا دیں گے۔ نمبر 4 پر آنتوں کے امراض۔ آنتوں کے مختلف امراض بھی پتھری بننے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آنتوں کے امراض میں مبتلا زیادہ تر افراد کو ہیضہ لاحق ہو جاتا ہے جس سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پتھری کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5، سافٹ ڈرنک کا استعمال۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا پتھری بننے کے خطرات کو کم کرتا ہے۔
کچھ لوگ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سافٹ ڈرنکس یا میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی بلکہ پتھری کے خطرات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ترش پھلوں کا کم استعمال۔ مالٹے، گریپ فروٹس اور لیموں میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو پتھری کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ لیموں کا روزانہ استعمال پتھری کی وجہ سے بننے والے کیمیکلز کی تعداد میں کمی کرتا ہے۔ یہ تمام وجوہات گردے کی پتھری کی علامات کے خطرات کو بڑھا سکتی ہیں، لیکن کچھ غذاؤں کے استعمال اور گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے اس سے بھی چھٹکارا پانا ممکن ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج کس صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ گردے کی پتھری کا سامنا کرنے کی صورت میں اگر آپ ان غذاؤں کے باقاعدگی سے استعمال سے ان علامات میں افاقہ محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تربوز۔ تربوز میں پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جو پیشاب کی تیزابیت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے جس جسم کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتی۔ اس کے استعمال کو یقینی بنا کر پتھری کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مشروبات کا استعمال۔ ایسے افراد جو گردے کی پتھری کی علامات سے بچنا چاہتے ہوں یا اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہوں، ان کو پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے ذریعے پتھری خارج ہو سکے یا اس کے خطرات کم ہو سکیں۔ پانی کے ساتھ پھلوں کے جوسز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سافٹ ڈرنک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 3، لیموں کا استعمال۔ لیموں میں سٹرک ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں سائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو پتھری بننے کے چانسز کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، سرکہ۔ سیب کے سرکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو غیر ضروری ٹاکسن نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں موجود سٹرک ایسڈ بھی پتھری بننے نہیں دیتا۔ نمبر 5، لوبیے کا استعمال۔ لوبیے میں وٹامن بی، ریشہ اور بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جو گردوں کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اجزاء پیشاب کی نالی کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ لوبیے کو ابال کر یا پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، خشخاش کا استعمال۔ پوٹاشیم گردوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پوٹاشیم کی مطلوبہ مقدار خشخاش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ خشخاش استعمال کرنے سے گردے کی پتھری سے بچا جا سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کے دوران ان غذاؤں کے استعمال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تاہم اس پتھری کے دوران کچھ پرہیز بھی لازمی کرنی ہوتی ہے۔ یہ پرہیز چائے، خشک میوہ جات، پالک، اسٹرابیری اور ایسے پھل اور سبزیاں جو نمکیات سے بھرپور ہوں ان سے لازم ہوتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری کی علامات گھریلو علاج پر عمل کرنے سے اور احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی بہتر نہ ہو تو آپ کو کسی ماہر امراض سے رابطہ کرنا ہوگا۔